شہدائے کربلا میں اکیلے حسین ہی شہید نہیں، میرے بھائی دوستو، شہدائے کربلا کے اندر تقریباً 21 کے قریب افراد اہل بیت میں سے ہیں، یعنی پیارے نبی کے گھرانے میں سے ہیں، سیدنا حسین کے گھریلو افراد میں سے ہیں۔ بقیہ 51 کے قریب افراد، وہ جو 72 کی تعداد بتائی جاتی ہے، 51 کے قریب تعداد پیارے نبی کے دیگر صحابہ کی ہے۔ ان میں یہ خواتین بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یاد رکھنا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی لیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام لے دیا جاتا ہے، جو انہی کے بھائی ہیں۔ شہادت کیا انہی دو کی ہوئی ہے؟ شہادت بتانے کو واقعہ کربلا بیان کرنے والے اتنا تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی 72 تن شہید ہوئے، خاندان نبوت قربان ہوا۔ تو میرے بھائی، جہاں پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں یزید ظالم تھا، شمر ظالم تھا، عبید اللہ بن زیاد ظالم تھا، ان کے ظلم کا ہم اقرار کرتے ہیں، تو میرے بھائی آج مجھے یہ بتاؤ، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے افراد کو لے کر میدان میں اترے؟ دیگر صحابہ بھی شامل ہیں، تو مجھے بتاؤ، اکیلے حضرت حسین کا ہی چرچا کر دینا، حضرت عباس کا ہی چرچا کر دینا، بقیہ کا نام ہی نہ لینا، مجھے بتاؤ بقیہ کا ذکر نہ کر کے کیا ان کا کون سا قصور تھا جن کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا جاتا؟ ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اجمالی طور پر، مختصر طور پر۔ مجھے بتاؤ، سیدنا حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، اپنے بھانجوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، اپنے بھتیجوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی بتاؤ، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل ہے، اولاد ہے، کیا اکیلے حسین ابن علی شہید ہوئے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دیگر 8 بھائی بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر شہزادے، میں ان کے نام بھی ذکر کیے دوں، یاد رکھنا، محمد الاوسط بن علی، نمبر 2 جعفر بن علی، نمبر 3 ابو بکر بن علی، نمبر 4 عمر بن علی، نمبر 5 عثمان بن علی، نمبر 6 عبید اللہ بن علی، اور نمبر 7 عبداللہ بن علی، اور نمبر 8 عباس بن علی، اور نمبر 2 امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتاؤ، حضرت حسین نے اپنے بھائیوں کو بھی میدان میں اتارا، اپنے بھانجے عون اور محمد ان کو بھی میدان میں اتارا، اور انہیں بھی جام شہادت ملا۔ اسی طرح حضرت حسین کے اپنے 2 بیٹے علی اصغر، علی اکبر، یہ بھی اس میدان کے شہید ہیں۔ مجھے بتاؤ، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اس میدان میں شہید ہوئے، ان کے بھائی اس میدان میں شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے اس میدان میں شہید ہوئے۔ مجھے بتاؤ، ان دیگر کا کیا قصور ہے؟ کبھی نام نہیں لیا جاتا، کیوں ذکر نہیں کیا جاتا ان کا؟ تعداد ہی کیوں بتا دی جاتی ہے؟ تو میرے بھائی، جیسے وہ ظالم ہیں، تو کیا ان صحابہ کا نام نہ لے کر، ان کا ذکر نہ کر کے، کیا ہم ظالم نہیں شمار ہوں گے؟ تو میرے مسلمان، تاریخ پوری سنائیے، تعلیم پوری دیجیے، دین پورا بیان کیجیے، بقیہ افراد کا نام نہیں لیا جاتا، اجمالی طور پر تعداد بتا دی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، حضرت محمد الاوسط بن علی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ جعفر بن علی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس وجہ سے نہیں لیا جاتا۔ باقی ابو بکر، عمر، عثمان بن علی جو ہیں رضی اللہ عنہم، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے کوئی بچہ وہ اس میدان کا شہید ہے، اگر نام لے دیا جائے، سوال یہ پیدا ہوگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ بتایا جائے گا علی کا بیٹا ہے، اور پھر سوال ہوگا علی کے تو حسن و حسین شہزادے ہیں، یہ کون سی بیوی سے بیٹا ہے؟ بتایا جائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی کی نسل میں سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، اسی طرح جو دیگر پیارے نبی کی جب بیٹیوں کا ذکر آئے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ماننی پڑ جائیں گی۔ بعض لوگ ہیں کہ جن کو بیٹیوں سے انکار ہے۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے حضرت حسین کی شہادت ہے، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا نام اگر مان لیا جائے گا تو یاد رکھنا، کہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 7 شہید ہونے والے افراد کو ماننے سے پیارے نبی کے بڑے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، ان کے
طرف اشارہ آئے گا کہ ان کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہے، کہیں پر وہ رشتہ ثابت ہو جائے گا، کہیں پر ابو بکر و عمر عثمان کے نام کو اگر لیا جائے گا کہ یہ بھی اس میدان کے شہید ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا ابو بکر و عمر عثمان سے حضرت علی کو تو محبتیں تھی، بتائی نفرتیں جاتی ہیں، تعلق توڑا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا اگر یہ نام لے دیے جائے، ذکر کر دیا جائے، تو ماننا پڑ جائے گا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے علی کو محبت تھی، ان کی ساتھ عقیدت تھی، ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، تو اسی بنا پر ان افراد کے نام نہیں لیے جاتے۔ میرے مسلمان، میں مختصر عرض کر دوں، دیگر جو شہید ہوئے ہیں، کربلا کے شہید ہیں، ان کے نام ذکر کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیوں نہیں بتائے جاتے؟ میرے مسلمان، آپ اپنے علماء کو سنیے، غیروں کو نہ سنیے۔ انہوں نے تو آپ کو تاریخ میں سے اتنا سا پوائنٹ بتا دینا ہے کہ 72 افراد شہید ہوئے، لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے ان 72 افراد میں سیدنا علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے، حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسین کے کتنے بیٹے شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے کتنے بھائی شہید ہوئے، ان کے بیٹے کتنے شہید ہوئے، حضرت حسین کے بھانجے کتنے شہید ہوئے، ان کے نام ذکر نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، دین پورا سیکھیے، پورا سمجھیے، پورے دین پہ عمل کیجیے۔ مسلمان اپنے نبی کے صحابہ کے اوپر اعتماد کیجیے، تاریخ پر نہیں۔ جن صحابہ کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے، جن صحابہ کے انداز و اطوار قرآن بتا رہا ہے، ان کی صداقت قرآن بتا رہا ہے، ان کا تقوی طہارت قرآن بتا رہا ہے، آج میرے مسلمان اس سے نفرتیں دلائی جا رہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے نبی کے ایک ایک صحابی سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔